السلام علیکم ویورز، آج کی ویڈیو بہت ہی خاص ہے۔ میری ایک بہن نے مجھے کامنٹ میں کچھ سوال کیے تھے۔ آج کی ویڈیو انہی کے سوالوں پر میں نے بنائی ہے۔ امید کرتی ہوں کہ اس ویڈیو سے انہیں ان کے سوالوں کے جواب مل جائیں گے اور آپ سبھی دیکھنے والوں کو بھی بہت موٹیویشن ملے گی۔ تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ اچانک رزق میں تنگی، کیا یہ اللہ کی آزمائش ہے؟ کبھی ہم ایک پرسکون زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، رزق چل رہا ہوتا ہے، دل مطمئن ہوتا ہے، اور پھر اچانک سب کچھ بدل جاتا ہے۔ نوکری چلی جاتی ہے، کاروبار رک جاتا ہے، آمدنی کم ہو جاتی ہے، اور دل میں سوال اٹھتا ہے، یا اللہ، مجھ سے کیا غلطی ہو گئی؟ مگر یاد رکھو، ہر کمی سزا نہیں ہوتی اور ہر تنگی ناراضگی نہیں ہوتی۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، ہم تمہیں آزماتے ہیں خوف سے، بھوک سے، مال اور جان کے نقصان سے۔ یعنی رزق کی کمی بھی ایک آزمائش ہے، اور آزمائش ہمیشہ اسی کو دی جاتی ہے جس میں برداشت اور ایمان کی طاقت ہو۔ رزق میں تنگی کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ نے چھوڑ دیا ہے، اکثر اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ بندے کو روک کر کہنا چاہتا ہے، ذرا رک جاؤ، دوبارہ میری طرف دیکھو، دوبارہ مجھ پر بھروسہ کرو۔ جب رزق آسان ہوتا ہے تو انسان خود کو مضبوط سمجھنے لگتا ہے، اور جب رزق رک جاتا ہے تو انسان کو یاد آتا ہے کہ اصل طاقت تو صرف اللہ کے پاس ہے۔ یہ تنگی ہمیں سکھاتی ہے صبر کیا ہوتا ہے، توکل کیا ہوتا ہے، دعا کی حقیقت کیا ہوتی ہے، اور اللہ پر یقین کس لمحے اصل بنتا ہے۔ بعض اوقات اللہ رزق کم کر کے ہمیں کسی بڑے نقصان سے بچا رہا ہوتا ہے، یا ہمیں اس راستے سے ہٹا رہا ہوتا ہے جو ہمیں غرور، غفلت یا گناہ کی طرف لے جا رہا ہوتا ہے۔ رزق کی تنگی دل کی صفائی ہوتی ہے۔ یہ ہمیں بتاتی ہے کہ ہم کن چیزوں پر زیادہ بھروسہ کر رہے تھے، نوکری پر، انسانوں پر، یا اپنی عقل پر، اور پھر اللہ سب چھین کر ہمیں یاد دلاتا ہے، دینے والا صرف میں ہوں۔ اچانک رزق میں تنگی یہ اعلان نہیں ہوتی کہ اللہ ناراض ہو گیا ہے، بلکہ یہ اشارہ ہوتی ہے کہ اللہ بندے کو مزید قریب لانا چاہتا ہے۔ جب ہاتھ خالی ہونے لگتے ہیں تو دل بولنے لگتا ہے، اور وہیں سے بندے اور اللہ کے درمیان اصل گفتگو شروع ہوتی ہے۔ رزق کی کمی انسان کو کمزور نہیں بناتی، یہ اسے یاد دلاتی ہے کہ اصل طاقت کس کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ رزق کم کر کے بندے کا مقام نہیں گراتا، وہ بندے کا یقین بلند کرنا چاہتا ہے۔ وہ صبر جو خوشحالی میں نہ سیکھا جا سکا، رزق کی تنگی میں آ کر خود بخود دل میں اتر جاتا ہے۔ جب راستے بند ہوتے نظر آئیں تو سمجھ لو اللہ تمہیں براہ راست اپنی طرف بلانا چاہتا ہے۔ رزق رک جائے تو زبان شکوے سے نہیں بلکہ دعا سے ہلنی چاہیے، کیونکہ فیصلہ کرنے والا اب بھی وہی ہے۔ کبھی کبھی اللہ تھوڑا لے کر ہمیں اس چیز سے بچا لیتا ہے جو زیادہ مل کر ہمیں اس سے دور کر دیتی۔ رزق کی تنگی وقتی ہوتی ہے، مگر اس میں کیا گیا یقین ہمیشہ کے لیے لکھ دیا جاتا ہے۔ اللہ آزمائش میں یہ نہیں دیکھتا کہ تمہارے پاس کیا نہیں رہا، وہ یہ دیکھتا ہے کہ اس حال میں بھی تم کس پر بھروسہ کر رہے ہو۔
جب سب ختم ہو جائے تو سمجھ لو کہ اب اللہ خود کام سنبھال رہا ہے۔ رزق کا رک جانا خاموش زبان میں اللہ کا پیغام ہوتا ہے، میرے بغیر کچھ نہیں اور میرے ساتھ سب کچھ ہے۔ جو آنسو رزق کی تنگی میں سجدے میں گرتے ہیں وہی آنے والے آسانیوں کی بنیاد بنتے ہیں۔ اللہ کبھی دیر کرتا ہے مگر ناانصافی نہیں کرتا، جو تمہارا ہے وہ تم تک پہنچ کر رہے گا۔ اگر آج رزق میں آزمائش ہے تو مایوس نہ ہو سکتا ہے اللہ تمہیں وہ بنا رہا ہو جو کل دوسروں کے لیے سہارا بنے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے صاف فرمایا، مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ یہ الفاظ کسی انسان کا وعدہ نہیں، رب العالمین کا وعدہ ہے، جو کبھی جھوٹ نہیں بولتا، جو کبھی اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ اگر دعا کے بعد بھی بے چینی ہے تو یہ ہماری کمزوری ہے، اللہ کی کمی نہیں۔ اصل ایمان یہ ہے کہ دعا کے بعد دل مطمئن ہو جائے کہ میرا رب مجھے بھولنے والا نہیں، وہ وقت آنے پر سب کچھ بہترین انداز میں عطا کرے گا، کبھی فوراً دے کر، کبھی وقت کے ساتھ اور کبھی اس سے بھی بہتر چیز کے ذریعے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن بندے کو اس کی قبول نہ ہونے والی دعاؤں کے بدلے اتنی عظیم نعمتیں دی جائیں گی کہ وہ آرزو کرے گا کاش دنیا میں میری کوئی بھی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی۔ ہم اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ کوئی شخص کاروبار میں کامیاب ہوتا ہے، دنیاوی نعمتوں سے مالا مال ہو جاتا ہے، لیکن اگر اسی کے دل میں شکر اور آخرت کا خوف نہ ہو تو یہ سب کامیابیاں ایک دھوکہ ہیں۔ موت آتے ہی سب کچھ یہیں رہ جائے گا اور وہ شخص خالی ہاتھ اپنے رب کے حضور کھڑا ہوگا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص دنیاوی دکھ سہتا ہے لیکن صبر کرتا ہے اور اللہ کی رضا کی خاطر زندگی گزارتا ہے تو قیامت کے دن وہ اصل کامیاب قرار پائے گا۔ رزق اور نصیب زمین کے انسانوں کے ہاتھ میں نہیں بلکہ اللہ کے فیصلوں اور وقت کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ دنیا کی کوئی طاقت نہ تمہارا رزق روک سکتی ہے اور نہ کسی اور کا حصہ تم لے سکتے ہو۔ ہماری بے چینی اکثر اس لیے ہوتی ہے کہ ہم اللہ کے وقت پر اعتماد نہیں کرتے۔ ہم چاہتے ہیں کہ سب کچھ ابھی مل جائے، لیکن یاد رکھو اللہ تمہیں اسی وقت دے گا جب وہ تمہارے لیے سب سے بہتر ہوگا۔ کبھی تاخیر بھی اللہ کی رحمت ہوتی ہے تاکہ تم بہتر تیار ہو جاؤ یا تاکہ وہ چیز تمہارے لیے نقصان دہ نہ ہو۔ سوچو کتنی بار تمہیں وہ چیزیں نہیں ملی جو تم نے مانگی اور بعد میں پتہ چلا کہ وہ تمہارے لیے بہتر نہیں تھیں۔ اسی طرح کتنی بار تمہیں وہ نوازشیں ملیں جن کی تم نے دعا بھی نہیں کی تھی۔ یہ سب اللہ کی حکمت اور رحمت ہے۔ زندگی کے ہر امتحان کے پیچھے اللہ کی حکمت ہوتی ہے۔ کبھی وہ ہمیں ان چیزوں سے آزماتا ہے جنہیں ہم سب سے زیادہ عزیز رکھتے ہیں، چاہے وہ کوئی رشتہ ہو، کوئی خواب ہو، کوئی نعمت ہو یا دل کا کوئی سکون ہو۔ ایسا اس لیے ہوتا ہے تاکہ ہمارا دل دنیا سے ہٹ کر اللہ سے جڑ جائے، تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ اصل سہارا صرف وہی ہے۔ جب تمہاری پسندیدہ چیزیں تم سے چھین لی جائیں، جب تمہاری دعائیں آزمائش میں ڈال دی جائیں،
تو گھبرانے کے بجائے اللہ سے اور قریب ہو جاؤ، کیونکہ اگر وہ تمہیں آزما رہا ہے تو وہی تمہیں اس آزمائش سے نکالنے والا بھی ہے۔ صبر کرو، دعا کرو اور اللہ پر یقین رکھو، وہ تمہارے حق میں سب کچھ بہتر کر دے گا۔ کبھی سوچو، یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا گیا، غلام بنا دیا گیا، قید کیا گیا، مگر اللہ نے انہیں بادشاہت دی، عزت دی اور ان کا دکھ خوشیوں میں بدل دیا۔ یہ وہی رب ہے جو آج بھی تمہاری دعاؤں کو سنتا ہے اور تمہیں نوازنے کی قدرت رکھتا ہے۔ جب تم آزمائش میں ہو تو یہ یاد رکھو، یہ درد عارضی ہے، اللہ تمہاری تکلیف کو دیکھ رہا ہے۔ جب اس کا وقت آئے گا تو وہ تمہارے لیے ایسے دروازے کھول دے گا جن کا تم نے کبھی سوچا بھی نہ ہوگا۔ یہ حقیقت ہے کہ جب رب اپنے بندے سے راضی ہو جاتا ہے تو پھر دنیا کی ہر چیز اس کے لیے آسانی کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ وہ مشکلات جو پہلے ناممکن لگتی تھی، وہ راستے جو بند نظر آتے تھے، سب کھلنے لگتے ہیں۔ انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ کہاں سے مدد آ جائے گی، لیکن رب ایسے وسیلے پیدا کرتا ہے جو بندے کے گمان میں بھی نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، اور جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دے گا اور اسے وہاں سے رزق دے گا جہاں سے اسے گمان بھی نہ ہوگا۔ وہ رب جو سمندر کو راستہ بنا دے، آگ کو ٹھنڈک میں بدل دے، اندھیروں سے روشنی نکال دے، وہ رب تمہارے لیے بھی معجزہ کرنے پر قادر ہے۔ تم سوچتے ہو کہ تمہارا مسئلہ بہت بڑا ہے، مگر یاد رکھو تمہارا رب اس سے بھی بڑا ہے۔ وہ ہر دن اپنے بندوں کو یہ بتاتا ہے کہ اس کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو آگ گلزار بن گئی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سمندر کے کنارے کھڑے تھے اور راستہ بند تھا تو سمندر 2 حصوں میں بٹ گیا۔ جب حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تھے تو اللہ نے انہیں زندہ سلامت باہر نکالا۔ تو پھر سوچو، جو رب انبیاء کے ساتھ ایسے معجزے کرتا ہے وہ تمہارے ساتھ کیوں نہیں کرے گا؟ وہ رب جس کی طاقت لامحدود ہے، وہ تمہارے ٹوٹے ہوئے خوابوں کو جوڑ سکتا ہے، تمہاری مشکلیں آسان کر سکتا ہے اور تمہاری تقدیر کے دروازے ایک لمحے میں کھول سکتا ہے۔ بس شرط یہ ہے کہ تم اس پر بھروسہ رکھو اور دعا کے دامن کو مضبوطی سے تھام لو۔ یقین کرو تمہاری زندگی میں بھی وہ معجزہ ضرور ہوگا، کیونکہ وہ کن کہہ کر سب کچھ کر دینے والا ہے۔ دنیا میں ہر کہانی کا انجام ایک جیسا نہیں ہوتا، لیکن جو لوگ اللہ کی مان کر چلتے ہیں ان کے لیے اختتام ہمیشہ خوبصورت ہوتا ہے، چاہے دنیا ہو یا آخرت میں۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو اس کے راستے پر چلیں گے انہیں بہترین نصیب ملے گا، وہی جو ان کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند ہوگا۔ شاید آج تمہیں لگے کہ تمہاری قربانیاں رائگاں جا رہی ہیں، تمہارے صبر کا کوئی بدلہ نہیں اور تمہاری دعائیں بے اثر ہیں، لیکن یاد رکھو اللہ کبھی کسی کی نیکی کو ضائع نہیں کرتا۔ وہ تمہاری ہر آنسو، ہر قربانی اور ہر آزمائش کو دیکھ رہا ہے، اور وہ تمہارے لیے وہ دروازے کھولے گا جن کے بارے میں تم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ بس ثابت قدم رہو، اللہ پر بھروسہ رکھو اور اس کے حکم کے مطابق زندگی گزارو، کیونکہ وہی ہے
جو نیکی کرنے والوں کو دنیا میں بھی عزت دیتا ہے اور آخرت میں بھی کامیابی عطا کرتا ہے۔ زندگی میں بعض اوقات ہم ایسے حالات سے گزرتے ہیں جہاں ہر دروازہ بند نظر آتا ہے، ہر امید ختم ہوتی محسوس ہوتی ہے اور یوں لگتا ہے کہ اب ہم گرنے والے ہیں، ٹوٹنے والے ہیں۔ لیکن یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب اللہ کی قدرت کام آتی ہے۔ اللہ کو بس کن کہنے کی دیر ہوتی ہے اور سب کچھ بدل جاتا ہے۔ جو ناممکن لگتا تھا وہ ممکن ہو جاتا ہے، جو راستہ بند تھا وہ کھل جاتا ہے، جو گر رہا تھا وہ سنبھل جاتا ہے، کیونکہ ہمارے گرنے اور سنبھلنے کا اختیار صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اور جب وہ چاہتا ہے تو اندھیرے روشنی میں بدل جاتے ہیں، مایوسی امید میں اور کمزوری طاقت میں بدل جاتی ہے۔ اگر تمہیں لگے کہ تم گرنے والے ہو، ہارنے والے ہو، تو بس اللہ پر بھروسہ رکھو۔ وہ جب چاہے گا تمہیں تھام لے گا، تمہیں سنبھال لے گا اور تمہاری زندگی میں وہ روشنی لے آئے گا جو تم نے کبھی سوچا بھی نہ ہوگا۔ فرض کریں کوئی شخص زندگی میں سب کچھ پا چکا ہے، اچھی نوکری، گھر، گاڑی، سب سہولتیں۔ وہ اپنے رب کو شاذ و نادر ہی یاد کرتا ہے، لیکن اچانک ایک دن اسے بیماری لگ جاتی ہے یا وہ اپنے پیاروں کو کھو دیتا ہے۔ اسی لمحے وہ راتوں کو اٹھ کر دعا مانگنے لگتا ہے، آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں اور وہ کہتا ہے، یا اللہ، میرا تیرے سوا کوئی سہارا نہیں۔ یہی وہ کیفیت ہے جسے قرآن نے بیان کیا۔ انسان تکلیف میں رب کو پکار کر اس کی طرف پلٹتا ہے۔ یہ آیت ہمیں آئینہ دکھاتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا ہم صرف تکلیف کے وقت رب کو یاد کرتے ہیں یا خوشی اور آسانی میں بھی اسی طرح عاجزی دکھاتے ہیں؟ اصل ایمان یہی ہے کہ ہم ہر حال میں، چاہے آسانی ہو یا مشکل، اللہ کو یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت کو بہت خوبصورتی سے بیان کیا ہے۔ ہم سب اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ جب انسان آرام و سکون، صحت اور خوشحالی میں ہوتا ہے تو اسے لگتا ہے جیسے یہ سب کچھ اس کی محنت یا نصیب کی وجہ سے ہے۔ وہ رب کو بھول جاتا ہے یا اس کی یاد کو معمولی سمجھتا ہے۔ لیکن جیسے ہی کوئی پریشانی آتی ہے، بیماری، نقصان، رشتوں میں دکھ یا دل کی ٹوٹ پھوٹ، تو انسان فوراً رب کی طرف پلٹ آتا ہے۔ اس وقت وہ نہ کسی بڑے سے امید رکھتا ہے، نہ کسی مال و دولت سے، نہ کسی تعلق سے، بلکہ اس کا دل خود بخود اللہ کو پکارتا ہے۔ یہی انسان کی اصل حقیقت ہے۔ دکھ اور تکلیف اسے رب کے قریب کر دیتے ہیں۔ کامیاب وہ نہیں جو کبھی ناکام نہ ہوا ہو، بلکہ وہ ہے جو گرا، دکھ سہا، پھر خود کو سمیٹ کر دوبارہ راستے پر چل پڑا، چاہے راستہ تکلیف دہ ہی کیوں نہ ہو۔ ہم سفر بن کر رہنے والا دکھ بھی سفر کا حصہ ہے۔ کبھی ایسا لگتا ہے کہ درد ہی کہانی کا اختتام ہے، مگر دراصل یہ صرف ایک باب ہوتا ہے، پوری کہانی نہیں۔ اللہ کی خاطر صبر کرنا بہت بڑی عبادت ہے۔ گناہوں سے رک جانا صبر ہے اور عبادتوں پر قائم رہنا بھی صبر ہے۔ اپنی خواہش کو روکے رکھنا جبکہ اسے پورا کرنا آسان ہو، اپنی نظر جھکا لینا جبکہ منظر دل کو کھینچ رہا ہو، رشوت سے بچ جانا جبکہ معاملہ آسان ہو اور پکڑے جانے کا کوئی خوف نہ ہو، یہ سب گناہوں سے صبر ہے
اور اس کا اجر اللہ کے یہاں بہت بڑا ہے۔ صدقہ کرنا جبکہ مال کی محبت انسان کی فطرت میں ہے۔ فجر کے لیے اٹھ جانا جبکہ نیند میٹھی ہوتی ہے۔ والدین کی خدمت کرنا جبکہ زندگی کی مصروفیات بہت ہیں۔ یہ سب عبادتوں پر صبر ہے اور اس کا اجر بھی اللہ کے یہاں بہت عظیم ہے۔ آپ ہر وقت مضبوط اور بہادر نہیں بن سکتے۔ دل دکھیں تو غمگین ہو جائیں، رو لیں، لیکن مسکراہٹ کا ساتھ کبھی نہ چھوڑیں۔ ساری دنیا کے دکھ آپ کی ملکیت تھوڑی ہیں، خوشیاں بھی آپ ہی کی پراپرٹی ہیں۔ اسے دوسروں کے قبضے سے حاصل کر لیں، آپ کی خوشیاں آپ سے ہیں۔ جیسے کسی شخص کو منانے کے لیے ہم انہیں پیار کرتے ہیں، انہیں دکھاتے ہیں کہ آپ کو بہت چاہتے ہیں، آپ ہمارے لیے اہم ہو۔ اسی طرح رب العزت کی محبت میں کبھی رب کے آگے آنسو بہا کر دیکھنا، آپ کا سکون محسوس ہوگا۔ اللہ تو دلوں کے راز جانتا ہے، وہ ہماری ہر سوچ سے واقف ہے۔ جب میں رب کے آگے روتی ہوں تو یقین جانیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میرے کانوں تک ایک آواز آ رہی ہے اور مجھے تسلی دے رہی ہے کہ میں ہوں نا، چپ ہو جاؤ۔ پھر ایسا لگتا ہے جیسے ایک ٹھنڈی لہر میری ذات پر اترتی ہے اور مجھے پھر ڈھیر سارا سکون محسوس ہوتا ہے۔ بے شک اللہ ہم سے بہت پیار کرتا ہے۔ اللہ دعائیں کبھی بھی ادھوری رہنے نہیں دیتا، بس کبھی کبھار وہ چاہتا ہے کہ اس کا بندہ اسے منائے، اس سے پیار کرے، اسے راضی کرے، اور ہو بھی کیوں نہ چاہتے یہ عقیدتیں، یہ محبتیں، حق ہے اس کا، وہی اکلوتا حقدار ہے ان کا۔ وہ تو ناراض بھی ہو تب بھی محبت کرنا نہیں چھوڑتا، اس کی تو ناراضگی بھی اتنی پیاری ہوتی ہے۔ ضد تو ہم کرتے ہیں، وہ تو راضی ہو جاتا ہے اور پھر اتنا عطا کر دیتا ہے جس کے ہم قابل بھی نہیں ہوتے۔ تو پھر تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے کہ وہ تمہیں سنتا نہیں ہے؟ وہ جس کی دسترس میں دو جہانوں کی بادشاہت، اس کے لیے بھلا تمہاری تکلیف کو دور کرنا کیا مشکل؟ تم ایک دفعہ ہاتھ اٹھاؤ تو صحیح، بس ایک دفعہ جھولی تو پھیلاؤ۔ پہلا سجدہ اس کی چاہت کا کرو گے نا، تو دوسرے سجدے پر وہ تمہیں تمہاری چاہت سے نواز دے گا۔ ایک دفعہ اللہ کو اللہ کے لیے چاہ کر تو دیکھو، اور پھر دیکھو ہوتا کیا ہے۔ انہیں یہ بے بسی دکھا کر کیا کرنا جو اسے سمجھ ہی نہ سکیں۔ تمہارا درد صرف وہی جانتا ہے جو تمہارا دوست بھی ہے اور رب بھی۔ لوگ تو تمہاری کہانی سن کر تمہیں دلاسا دیں گے اور پھر تمہیں بھول جائیں گے، بس ایک اللہ پاک ہے جو تمہیں کبھی بھی بھولے گا نہیں۔ تو پھر جس نے تمہیں محبت کرنا سکھایا ہے، تم اس سے اگر محبت نہ کر سکو تو سوچو یہ کتنا بڑا خسارہ ہے۔ جس نے تمہیں ہاتھ دیے اور دعا کی سمجھ بوجھ دی، اگر تم اس سے عطا کی امید نہ رکھو تو کون ہے اس کے علاوہ جو تمہیں دے سکتا ہے؟ وہ دو جہانوں کا مالک ہو کر تمہارے پلٹ آنے کا عمر بھر انتظار کر سکتا ہے، تو پھر تم چند لمحوں کے لیے اس کے جواب کا انتظار کیوں نہیں کر سکتے؟ بس توکل رکھو، کیونکہ اس آزمائش کے بعد تمہارے لیے قبولیت کا وہ مقام ہے جہاں تمہیں تمہارے مانگنے سے پہلے ہی عطا کر دیا جائے گا۔ جو اللہ پاک نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے
وہ امتحان کے لیے تم سے دور تو جا سکتا ہے، لیکن کسی اور کو کبھی نہیں مل سکتا، اور جسے دعا میں مانگا جائے اسے تمہارا نصیب بھی تم سے نہیں چھین سکتا۔ وہ ہر حال میں تم تک پہنچ کر رہے گا۔ دعا میں بہت طاقت ہوتی ہے۔ اللہ نے ناممکن کو ممکن کرنے کا ہتھیار ہمیں تھمایا ہے، جس کو ہم نے اختیار کرنا ہے، اور کیسے کس طرح یہ ہم پر ہے۔ ہم کیسے مانگتے ہیں اللہ سے، کتنی دیر مانگتے ہیں۔ یاد رکھنا، جن کے درجے اونچے ہوتے ہیں نا، ان کی آزمائش بھی سخت ہوتی ہے۔ جو جتنی شدت سے مانگتا ہے اسے اتنا شدید انتظار کروایا جاتا ہے۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ اللہ کو اپنے محبوب بندے کا مانگنا شدید پسند آ رہا ہوتا ہے۔ اس کا حل دعا کو چھوڑنا نہیں ہے، بلکہ مستقل مزاجی سے مانگے، بار بار مانگے، اور تب تک مانگے جب تک آپ اپنی مراد کو نہ پہنچ جائیں۔ آپ کا رب ظالم نہیں ہے، وہ آپ سے بہت محبت کرتا ہے۔ مشکلات سے گزار کر وہ آپ کو پہلے سے زیادہ مضبوط بنا دے گا، اور ان مشکل حالات میں صبر کرنے سے، استقامت دکھانے سے جو اجر ملے گا اس پر آپ تکلیف کو بھول جائیں گے۔ اللہ پر یقین رکھیں، وہ بہت مہربان ہے۔ اسے خبر ہے آپ کے تمام معاملات کی، وہ سن رہا ہے آپ کی دعائیں، وہ دیکھ رہا ہے لوگوں کے رویے اور آپ کے آنسو بھی۔ بس صبر سے اور نماز سے اللہ سے مدد طلب کریں، اور اللہ سے اچھا گمان رکھیں۔ بہترین دن آنے والے ہیں، اور وہ ضرور آئیں گے انشاءاللہ۔ اے اللہ، ہمیں وہ دل عطا فرما جو تیری رضا پر راضی رہے۔ اے رب، ہمیں آزمائش میں صبر اور نعمت میں شکر عطا فرما۔ اے اللہ، ہمیں وہ نظر دے جو اچھائی دیکھ سکے۔ اے رب، ہمیں خود سے بہتر انسان بنا دے۔ اے اللہ، ہمارے لفظ کمزور ہیں مگر تو سننے والا ہے۔ اے رب، ہمیں دوسروں کے لیے آسانی کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ، ہمیں اپنے فیصلوں پر یقین عطا فرما۔ اے اللہ، ہمارے دلوں کو حسد سے پاک کر دے۔ اے اللہ، ہمیں ہر حال میں تیرا شکر گزار بنا۔ اے اللہ، ہمیں ایسی دعا نصیب فرما جو قبول ہو جائے۔ اے اللہ، ہماری خاموشیوں کو بھی قبول فرما۔ آمین۔